بے حد ہے ہنسی مطلعے انوار کا چہرہ، خورشید و قمر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، خورشید و قمر اور ستاروں سے بھی واللہ بے حد ہے ہنسی مطلعے انوار کا چہرہ، بے حد ہے ہنسی مطلعے انوار کا چہرہ، اور خالق نے بنایا ہی نہیں دوسرا کوئی، خالق نے بنایا ہی نہیں دوسرا کوئی، جیسا ہے میرے سید ابرار کا چہرہ، خالق نے بنایا ہی نہیں دوسرا کوئی، جیسا ہے میرے سید ابرار کا چہرہ۔ اور شفق صاحب یہ شعر دیکھیں کہ واللیل کی زلفیں ہیں، علماء کرام کی توجہ، واللیل کی زلفیں ہیں پس روئے منور، واللیل کی زلفیں ہیں پس روئے منور، قرآن ہے اس کے سوئے خندار کا چہرہ، واللیل کی زلفیں ہیں پس روئے منور، قرآن ہے اس کے سوئے خندار کا چہرہ، قرآن ہے اس کے سوئے خندار کا چہرہ، اور بن دیکھے ہی عالم ہے یہ 100 جان سے قربان، واہ واہ واہ، بن دیکھے ہی عالم ہے یہ 100 جان سے قربان، کیا ہوگا نظر آئے گا جب یار کا چہرہ، ارے کیا ہوگا نظر آئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، خورشید ولی، نعرے غوثِ اعظم، ماشاءاللہ۔ دن دیکھے ہی عالم ہے یہ 100 جان سے قربان، کیا ہوگا نظر آئے گا جب یار کا چہرہ۔ اور صوفی صاحب دیکھیں کہ کعبے میں علی پیدا ہوئے آنکھ نہ کھولے، واہ واہ، کعبے میں علی پیدا ہوئے آنکھ نہ کھولے، کعبے میں علی پیدا ہوئے آنکھ نہ کھولے، تب کھولی کہ تھا سامنے سرکار کا چہرہ، تب کھولی کہ تھا سامنے سرکار کا چہرہ، کعبے میں علی پیدا ہوئے آنکھ نہ کھولے، تب کھولی کہ تھا سامنے سرکار کا چہرہ۔ اور یہ شعر بھی دیکھ لیں کہ تم ذکر اہل بیت کہیں چھیڑ کے دیکھو، واہ واہ واہ، تم ذکر اہل بیت کہیں چھیڑ کے دیکھو، ارے خود سامنے آ جائے گا غدار کا چہرہ، تم ذکر اہل بیت واہ واہ، کہیں چھیڑ کے دیکھو، تم ذکر اہل بیت کہیں چھیڑ کے دیکھو، خود سامنے آ جائے گا غدار کا چہرہ، خود سامنے آ جائے گا غدار کا چہرہ، تم ذکر اہل بیت کہیں چھیڑ کے دیکھو، خود سامنے آ جائے گا غدار کا چہرہ۔ یہ شعر بالکل حقیقت کی ترجمانی ہے۔ اب اشاعت اہل بیت جیسے ہی یہ مشہور زمانہ حدیث پڑھتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا انی تارک فیکم مستقلین کتاب اللہ و عطرتی، کہ سرکار نے فرمایا کہ میں اس دنیا میں 2 بھاری بھرکم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک میری کتاب اور دوسری اہل بیت، میرے گھر والے، میری عطرت۔ اب سامنے سے آ کر تو کوئی اس حدیث کا مقابلہ نہیں کرتا، پیچھے سے آتے ہیں کہ صرف سرکار نے یہی نہیں فرمایا ہے بلکہ دوسری حدیث بھی ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و سنتی، کتاب اللہ و سنتی، کہ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، جبکہ
یہ تو 3 زاویوں سے یہ حدیث پاک مروی ہے. انی تارکم فیکم الثقلین، انی تارکم فیکم الامرین. متعدد راویوں نے اس حدیث کو نقل کیا، لیکن کتاب اللہ و سنتی کی صرف ایک ہی روایت ہے. لوگ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ سرکار نے صرف قرآن اور اہل بیت نہیں فرمایا، بلکہ قرآن اور سنت بھی فرمایا. میری سنت ظاہری طور پر اس میں تو تضاد نظر آتا ہے، علمی گفتگو ہے، میں اس پہ زیادہ آپ کو نہیں لے جانا چاہوں گا. لیکن سنت میں اختلاف ہوتا ہے. ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ یہ نبی کی سنت، یہ نبی کی سنت، یہ نبی کی سنت. اور جب سنتوں میں اختلاف ہو جائے اس وقت پھر یہی حدیث کام آتی ہے کہ سنتیں مختلف ہیں، کہ اقوال مختلف ہیں. ہر جماعت کہتی ہے کہ میرا طریقہ میرے نبی کا طریقہ ہے، میرا راستہ نبی کا راستہ ہے. ہر جماعت کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم سنن رسول پر گامزن ہیں، ہم سنن رسول کو اپنانے والی جماعت ہیں، ہم سنت رسول پر عمل کرنے والی جماعت ہیں. تو اے نبی کے چاہنے والوں، جب جماعتیں مختلف ہو جائیں اور میری سنت گروہوں میں بٹنے لگے کہ ہر گروہ کا دعویٰ ہو کہ ہم نبی کی سنت پر ہیں، ہم نبی کے طریقے پر ہیں، ہم نبی کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں. جب اختلاف ہونے لگے اور تمہارا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے کہ کون سی جماعت حق پر ہے، کون سا راستہ نبی کا راستہ ہے، کون سا طریقہ صحیح طریقہ ہے، کون سی سنت نبی کی سنت ہے، جب اختلاف ظاہر ہو جائے اور فیصلہ دشوار ہو تو پلٹ جانا کہ کتاب اللہ وحی کرتی کہ اللہ کی کتاب اور نبی کے گھر والے، جہاں نبی کا گھر والا ہوگا وہاں نبی کا گھر آواز زندہ باد. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، فیضان شہباز خطابت. جب سنتوں میں اختلاف ہو جائے اور فیصلہ کرنا مشکل ہو کہ کس کی جماعت حق پر ہے، تو دیکھو کہ نبی کے گھر والے کدھر ہیں، واہ واہ، بہت خوب، بہت نبی کی اطاعت کدھر ہے، اہل بیت کہاں ہے. جہاں نبی کے گھر والے ہوں گے وہی نبی کی سنت ہوگی، وہی نبی کا طریقہ ہوگا، وہی نبی سے قریب کرنے کا ذریعہ ہوگا. اس لیے کہ جو اہل بیت کا نہیں ہو سکتا وہ نبی کا نہیں ہوگا، اور جو نبی کا نہیں ہوگا وہ خدا کا نہیں. کتاب اللہ، کتاب دونوں جگہ ایک ہی ہے. مختلف روایتوں سے اطرتی کا قول ہے اور صرف ایک روایت سے سنتی کا. تو جب سنتوں میں اختلاف ہو تو فیصلہ کرنا آپ کے لیے آسان ہو. پھر صرف ایک حدیث نہیں ہے، نبی نے تو فرمایا، مولا کائنات مشکل کشا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے کہ علی مع الحق والحق مع علی، کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اگر حق چاہتے ہو کہ حق کہاں ہے تو دیکھو علی کدھر ہے. جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا. حق کو علی کے تابع کر دیا.
بہرحال میں ادھر نہیں جانا چاہتا، میں پلٹ کر اس کی آیت کریمہ کی طرف آؤں جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس آیت کریمہ کے اندر تین گوشے، تین زاویے، تین ٹکڑے ہیں۔ کسی ایک ہی گوشے پہ اگر گفتگو دراز کی جائے، اہل علم اپنے علمی وسعت کے اعتبار سے بے شمار باتیں کہہ سکتے ہیں۔ میدان علم ہے، پیش مدام، بہت زیادہ تو نہیں کہہ سکتا، لیکن کچھ باتیں آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ یہ ویسا ماحول نہیں کہ میں اپنے فن خطابت کا اظہار کر الفاظ کو پھرو کر تصویر کے دانوں کی شکل میں آپ کی سماعت کے حوالے کروں۔ نہ الفاظ کے زیر و بم کی یہاں گنجائش ہے، نہ جادو بیانی کی کوئی سبھی نظر آتی ہے۔ سیدھے سیدھے الفاظ میں سیدھی سیدھی گفتگو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اعلان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خطاب ایمان والوں سے ہو رہا ہے، اے ایمان والوں، آواز ایمان والوں کو لگائی جا رہی ہے، اعلان ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے۔ اس اعلان میں مخاطب ہم اور آپ ہیں۔ مخاطب قرآن نے نہیں کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، پہلے ہی رب نے صاف کر دیا کہ یہاں اعلان پیمانوں سے نہیں بلکہ صاحب ایمان سے کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ جس کے پاس ایمان ہی نہیں وہ اتقوا اللہ کی منزل پر گامزن کیا ہوگا۔ اس لیے اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے خدا کی وحدانیت کا اقرار اظہار کرنے والوں، اگر تمہارے پاس علم کے ایمان کی دولت ہے تو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ ایمان والے ہیں نا آپ حضرات؟ تو اتنا تو بول سکتے ہیں نا، سب ایمان ہی والے ہیں نا، اللہ سے ڈرتے بھی ہوں گے، ڈرتے ہیں نا، کتنا ذرا سا پورا ڈرتے ہیں۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو اللہ سے ڈرنے کا حکم قرآن دے رہا ہے، اور آپ کہتے بھی ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی جانا ہے کہ اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ ہی فیصلہ فرما دیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کہ اللہ سے ڈرو، نمازیں نہ پڑھو۔ اللہ سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ایک وقت کی نماز بھی نہیں پڑھتے۔ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، رمضان کے مہینہ آتا مکمل کا پورا روزہ ہی کھا جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے ہیں، صاحب نصاب ہیں، مالک نصاب ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے، صاحب استطاعت ہیں، حج نہیں کرتے۔ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی ہے، جھوٹ بھی ہم بولیں۔ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی ہے، غیبت بھی ہم کریں۔ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی ہے، چغلخوری بھی ہم کریں۔ اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ بھی ہے، پڑوسی ہم سے پریشان، والدین کی اطاعت ہم نہ کریں، بچوں پہ شفقت ہم نہ کریں، دوستوں کے ساتھ محبت ہم نہ کریں،
رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا برتاؤ ہم نہ کریں، کیا یہی اللہ سے ڈرنے کا مطلب ہے؟ کہ آپ نے کہا کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، ڈرتے ہو اگر یہ دعویٰ ہے تو دعویٰ کی دلیل کیا ہے؟ وہی تو ایسا عمل دیکھا تو بتاؤ جسے دیکھ کر کہا جا سکے یہ اللہ سے ڈرنے والے کا عمل۔ صرف یہ کھوکھلے نعرے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھو اور خود فکر کرو، کیا اللہ سے ڈرنے والا تارک الصلاۃ ہوتا ہے؟ کیا اللہ سے ڈرنے والا غلط کاموں میں ملوث نظر آتا ہے؟ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ارے کب ڈرے؟ کس لمحہ ڈرے؟ کس آن ڈرے؟ جب تمہارے قدم غلط راہ کی طرف بڑھتے ہیں، کبھی دل میں خیال بھی پیدا ہوا کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا رب دیکھ رہا ہے؟ جب تمہارے ہاتھ کسی چیز سے تو آبرو یا حرام کمائی کی طرف بڑھے، کبھی دل میں خیال آیا کہ کوئی دیکھا نہ دیکھے ہمارا رب دیکھ رہا ہے؟ اے ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، ذرا غور تو کرو۔ آج ہم غلط ارادے سے جاتے ہیں، آج تو عام طور پر ہر جگہ CCTV کیمرہ فوٹیج لگا ہے۔ غلط ارادے سے ہاتھ بڑھے تھے کہ اچانک آپ کی نظر CCTV کیمرے پہ پڑی، آپ نے ہاتھ روک لیا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کیمرے میں دکھ رہا ہے۔ تو ایک دنیاوی مادی کیمروں کی نظر سے بچنے والوں، ابھی تم نے غور کیا ہے کہ ہر تاریکی میں، ہر خلوت و جلوت میں، ہر انجمن و تنہائی میں تم کہیں رہو، تمہارا رب تمہیں دیکھ رہا ہے؟ کبھی تمہیں خیال آیا اگر کوئی چار دیواری میں بیٹھ کر شراب نوشی کرے تو کیا وہاں رب نہیں دیکھتا؟ اگر کوئی تاریک کمرے میں عزت و آبرو کے کھلواڑ کرے کیا وہاں رب نہیں دیکھ رہا ہے؟ ارے افسوس کا مقام ہے تم آج مادی طاقتوں سے اور مادی نگاہوں سے تو ڈرتے ہو، لیکن کبھی رب کا خیال نہیں آتا، کبھی رب سے حیا نہیں ہوتی۔ ارے کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس لیے میں غلط کام نہیں کروں گا۔ ارے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں تیرا رب تجھے نہ دیکھتا ہو؟ لیکن ہم بے پرواہ ہیں، کبھی کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، لگے ہیں اپنی طبیعت کی زندگی گزارنے میں۔ مگر یاد رکھو ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے اور اس خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، اس غفور الرحیم کی بارگاہ میں جس کی بچھائی ہوئی دھرتی پر تم اتراتے ہوئے چلتے تھے، اس غفور الرحیم کی بارگاہ میں جس نے زمین کا کلیجہ چاک کر کے اناج کی بالیاں پیدا فرما دی تاکہ بندہ شکم سیر ہو سکے، پہاڑوں کا سینہ چیر کر ندی و نہر جاری کر دیا تاکہ خدا کا بندہ سیراب ہو سکے، چاند کی چاندنی، سورج کی روشنی، آبشاروں کا ترنم، کریوں کی جگہ، گھوڑوں کی مہک، دریا کی روانی، موجوں کی طغیان بنائی تاکہ اولاد آدم اس سے استفادہ حاصل کر سکے۔ بے شمار انعامات ہیں تمہارے رب کے، آنکھوں میں نور دیا تاکہ تم جلوے جہاں آرا کا دیدار کر سکو، زبان میں گویائی دی تاکہ تم حق بول سکو، سننے کے لیے پردہ سماعت عطا کیا تاکہ حق سنو، بازوں میں طاقت عطا کی تاکہ رزق کماؤ، چلنے کے لیے قدموں میں دام عطا کیا تاکہ رزق کے حصول کے لیے گھروں سے نکل سکو۔ کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے؟ خدا کی نعمتیں بے شمار ہیں،
کوئی اس کے احسانات کو شمار نہیں کر سکتا. رب کے احسان کو آپ گر سکتے ہو؟ رات کی تاریکی بنائی تاکہ تم آرام اور چین کی نیند سو سکو. صبح کا اجالا نمودار کیا تاکہ رزق کے حصول کے لیے گھروں سے باہر نکل سکو. کتنا کریم رب ہے کہ رات و دن کے 24 گھنٹے بنائے اور تمہارے حوالے کر دیا. اس میں جو حلال کام کرنا چاہتے ہو کرو، اسلام نے تمہیں منع نہیں کیا. لیکن ہم اس کے بندے اسی کی بنائی ہوئی دنیا کے اندر رہ کر، اسی کی بنائی ہوئی دھرتی پر چل کر، اسی کی میل کو آسمان کی چھتر و چھایا میں رہ کر، اسی کی تمام اشیاء سے لطف اندوز ہو کر ہم اسی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، اسی کے حکم دوری کرتے ہیں. 24 گھنٹے رب نے بنا کر تمہارے حوالے کر دیے، تم استعمال کرو. اور اسی 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز کے لیے اپنی بارگاہ میں بلا لیا. کتنا وقت لگے گا؟ 1 گھنٹہ. 5 وقت کی نماز اگر اطمینان سے بھی پڑھیں، اطمینان و سکون سے، کتنا ٹائم لگے گا؟ 1 گھنٹہ کافی ہے. اب 24 میں تیس تمہارے لیے صرف 1 گھنٹے کے لیے رب اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے. آؤ خدا کی بارگاہ میں سربت سجود ہو جاؤ. مسجد کے مناروں سے حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں. آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. 5 وقت کامیابی کے لیے آواز لگائی جا رہی ہے. اور خدا کا ایمان رکھنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا مسجد میں کامیابی ڈھونڈنے کے بجائے چائے خانوں میں بیٹھ کر کامیابی ڈھونڈ رہا ہے. ادھر حیا علی الفلاح کی صدائیں بلند ہو رہی ہے، ادھر ہم اپنے کاموں میں لگے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ حضرت برکت نہیں ہے. کاروبار میں برکت نہیں ہے، تجارت میں برکت نہیں ہے، کھیت و کھلیان میں برکت نہیں ہے، دکان و مکان میں برکت نہیں ہے. میں نے کہا نادانو، حرکت کتنی صحیح ہے جو برکت ہوتی. حرکت ہی کتنی صحیح ہے. کامیابی 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 دنیا داری میں نہیں بلکہ کامیابی نبی کی غلامی میں ہے. ہر جگہ ماتھا جھکانا گوارا ہے. چودھری آئے تو جھک جاؤ، مکھیا آئے تو جھک جاؤ، دکھیا آئے تو جھک جاؤ، سرپنچ ساہوکار آئے تو جھکے نظر آتے ہیں. لیکن خدا کی بارگاہ میں تمہیں جھکنا گوارا ہے. ارے آؤ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ. تم خدا کی بارگاہ میں جھک جاؤ. خدا کی قسم ساری دنیا کو خدا تمہارے قدموں میں جھکا دے. یہ ایک سجدہ جسے تم گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تم آؤ تو صحیح، رب کی بارگاہ میں جھک کر دیکھو. تم رب کے ہو جاؤ، سب تمہارا ہو جائے گا. اگر افسوس خدا کی کبریائی، خدا پر ایمان رکھنے والے، نبی کا کلمہ پڑھنے والے آج اسی اللہ اور اس کے رسول سے کوسوں دور چلے جا رہے ہیں. ارے حق تو یہ ہے کہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہیں اپنے نبی کا نام تک یاد نہیں، مکمل کلمہ تک یاد نہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں مسلمان ہیں. اسلام وہ عظیم نعمت ہے. خدا نے تمہیں وہ نعمت عظمیٰ عطا کرتی ہے، مگر افسوس اس نعمت عظمیٰ کا ہم پاس و خیال نہیں کرتے. آپ سمجھتے ہیں کہ صرف مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے مسلمان ہو گئے. مسلمان ہونا آسان ہے، مسلمان بن کر رہنا مشکل ہے. یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے
लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो मुसलमान होने में तो कोई मुशक्कत भी नहीं है भाई, आपको तो आसानी से मिल गया है। इस्लाम कितनी मुशक्कत और परेशानी के बाद, और ये तो दुनिया की फितरत है कि जो चीज जो शय मुश्किल से मिलती है हम बड़ी कद्र करते हैं। आपको तो आसानी से इस्लाम मिल गया ना। पूछो बिलाल हबशी को इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानी देनी पड़ी, पूछो सिद्दीक़ अकबर को इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, पूछो फारूक आज़म को इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी, सहाबाए किराम की जमात से पूछो कि इस्लाम की दौलत नसीब में पाने के लिए कितनी कुर्बानियां देनी पड़ी हैं। कभी कर्ब को अपनी पीठ की चर्बियों से सख्त करना पड़ा है। इस्लाम की दौलत पाने के लिए तख्ती रेत पर नंगे पीठ होना पड़ा है। इस्लाम की दौलत हासिल करने के लिए सीने पे पत्थर उठाने पड़े हैं। इस्लाम की दौलत हासिल करने के लिए नाक में नेज़े खाने पड़े हैं। इस्लाम की दौलत हासिल करने के लिए तारो रसद की मंजिल से गुजरना पड़ा है। अरे तुम्हें इस्लाम आसानी से मिला है, लेकिन असहाबे किराम ने इस्लाम के उसूल के लिए जितनी कुर्बानियां दी है हमें एहसास। आज तो कुरान घर के ताक पे रखा हुआ है, नमाज़ें मस्जिदें मसाजिद में अदा हो रही है। अरे कुरान की तिलावत की हिफाजत को पढ़ना चाहते हो, अगर नमाज बची है और इस्लाम तुम तक पहुंचा है तो पूछो करबला वालों से किस तरह करबला की धरती पर खानदान रसूल ने शरीयत मुस्तफवी की बका के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने नाम-ए-हाल को कुर्बान किया है, अपने मासूमों के खून की होली खेलनी पड़ी है। अरे खुद भी भूखे और प्यासे रहे, बच्चे भी भूखे और प्यासे रहे, खुद भी जाने शहादत नोश किया है और बच्चों ने भी जाने शहादत नोश फरमाई, ताकि नाना का दीन बाकी रह जाए, खुदा का इस्लाम बाकी रह जाए। तुम्हें तो आसानी से मैसर आ गया, इसलिए तुम्हें कद्र नहीं है। अगर इस्लाम की कद्र जाननी हो तो पूछो अली अकबर की कटी हुई जवानी से। इस्लाम की अहमियत का अंदाजा करना हो तो पूछो लुटे हुए और मोहम्मद के बापपन से। अगर इस्लाम की अहमियत जानना चाहते हो तो मासूम असगर के हलकों पर लगे हुए उस पीर से पूछो कि इस्लाम का मकाम क्या है। अगर इस्लाम की अहमियत जानना चाहते हो तो हम शबीह मुस्तफा राकिबे दोषे होता है हजरत अली अकबर की जवानी से पूछो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो इमाम हसन की निशानी सैयद कासिम की कटी हुई जवानी से पूछो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो, इस्लाम की अहमियत जानना चाहते हो तो सैयदा ज़ैनब के जिगर के टुकड़े आका मोहम्मद के लाशन से पूछो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो अब्बास लंबरदार के कटे हुए शानों से पूछो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो बिसराने अकील से पूछो, बिरादर अब्बास से पूछो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो खानदान नबूवत के लुटे हुए काफिरों से पूछो। इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो नामूस रिसालत की शहजादियों से पूछो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो सैयदा सकीना के रुखसार पर लगे हुए तमाचों से पूछो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो बीमार ज़ैनुल आबिदीन से पूछो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो लुटे हुए काफिर से पूछो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो सैयदा ज़ैनब की लुटी हुई औरत से पूछो। इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो शाम के बाजार में इन लुटे हुए काफिरों को जाता हुआ देखो। अगर इस्लाम का मकाम जानना चाहते हो तो खानदान नबूवत के शहजाद और शहजादियों के आंखों पर लगे हुए। आज तुम्हें इस्लाम आसानी से मिल गया तो तुम्हें कदर नहीं, बस लगे हैं अपनी दुनिया में।
सोच रहे यही दुनिया है, सब कुछ है, मौत का अंदेशा ही नहीं, अल्लाह का डर ही नहीं, भूल चुके हैं कि हमें कब्र की उस तारीख कोठरी में भी जाना है जहां कोई मोनिस व मददगार नहीं होगा, जहां कोई हमसाया नहीं होगा, न बाप की शफकत होगी, न मां की ममता होगी, न कोई भाई और बहन का बाप का प्यार होगा, कुछ नहीं होगा। वहां कब्र की तारीख कोठरी होगी, तुम होगे, तुम्हारा अमाल होगा और तबाही। फिर कहां जाओ? आज तो दुनिया में इतने खो चुके हैं, दुनिया की चकाचौंध ने तुम्हारी निगाहों को इतना खीरा कर दिया है कि हक और बातिल के दरमियान तुम्हें तमीज नहीं, हलाल और हराम को पहचाना तुमने छोड़ दिया है, बाप की शफकत, वालिदैन की इताअत को तुमने फरामोश कर दिया है, न भाई का ख्याल, न पड़ोसी का ख्याल। अरे दादानो, नबी इस्लाम लेकर आए तो इस्लाम ने नफरतों और कुदूरतों को जड़ से उखाड़ फेंका। चला हसद कि कीनों को हमारे सीने से निकाल कर इस्लाम ने इसे मुस्तफा का मदीना बना दिया है। और आज उसी सीने में नफरत है, हसद है, बुग़्ज़ है, जलन है, वो भी अपने भाई के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, शेषोकारी के लिए। जिस अनानियत को इस्लाम ने मिटा दिया था, आज वही अनानियत, वही तकब्बुर हम अपने सीनों में लिए घूम रहे हैं। जिस नफरत और कत्ल व गारत को इस्लाम ने मिटाकर एक दो कबीलों के दरमियान ऐसी सुलह और मोहब्बत पैदा करवा दी, अंसार और मुहाजिर के दरमियान वो रिश्ते उखुवत कायम कर दिया कि ताहयात वो इस रिश्ते पर कायम रहे। आज हम सगे भाई, खूनी भाई एक एक बारिश जमीन के लिए लड़ रहे, ये मेरा लेकर कोई कुछ नहीं जाएगा, यही सब रह जाएगा। जिसने हक मारा उसे भी समझ में आएगा कि वहां तो एक हाथ ले लिया, अब उस एक हाथ के कितने बदले कितने हाथ कब्र में दबाए जाओगे, पसलियां एक दूसरे में धंसा दी जाएंगी। यहाँ तो परेशान होकर कहते हो अल्लाह की जिंदगी है, मौत दे दे। लोग घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर न चैन मिला तो किधर जाएंगे। यहाँ तो परेशान होकर कहते हो अल्लाह इसी जिंदगी से मौत, जबकि ये मौत की तमन्ना नाजायज, बेजा, हराम, इसलिए कि जिंदगी खुदा की नेमत और नेमत पर शुक्र अदा किया जाता है, नेमत के बदले नाशुक्री नहीं की जाती। और खुदा का ऐलान है कि मेरी दी हुई नेमतों का शुक्र करो, नेमतों पर शुक्र अदा करो, खुदा नेमतों में इजाफा फरमा देगा। और अगर तुमने नाशुक्री की तो फिर नेमतें खुदा घटा दिया करता। ये सारे अमाल, सारे मामलात नाशुक्री की बुनियाद पर है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हम दावा तो करते हैं कि हम अल्लाह से डरते हैं, लेकिन रात की तारीकी में अपने दिल पे हाथ रखकर सोचना, आज तो मैंने दिन के पूरे औकात गुजारे हैं, कितना काम हमने अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम के मुताबिक किया है, शरीयत पर किया है, और कितने काम हमने अपनी तबीयत पे किए हैं। अगर गुनाह के बाद एहसास गुनाह हो जाए तो खुदा का शुक्र अदा करो कि ज़मीर जिंदा है, और गुनाह के बाद एहसास गुनाह भी खत्म हो जाए तो फिर तो मातम करो कि ज़मीर मुर्दा हो चुका है। ख्वाहिश जन्नत पाने की, जन्नत का रास्ता शरीयत से होकर गुजरता है, तुम्हारी तबीयत से होकर नहीं गुजरता। और जन्नत की तो अब फिक्र भी नहीं है, सिर्फ सुन लेते हैं। और अफसोस का मकाम है कि
کے دینے کا رب نے وعدہ فرمایا. رزق آج دنیا اسی کے پیچھے مولا بھاگی جا رہی بھائی رزق کے اصول سے. ارے اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے تو رزق بھی دے گا. یہ خدا کا وعدہ ہے. جس شے کے دینے کا وعدہ اس کے حصول کے لیے تم پریشان. کیا جنت کا بھی رب نے تم سے وعدہ کیا ہے؟ نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے حیدری، عرص عبیدی، حضرت سید آقا صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. تشریف رکھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد معدن الجود والکرم ومنبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. رزق کا اللہ نے سب سے وعدہ فرمایا. جس کا بھی وعدہ کیا ہے. جس شے کا وعدہ ہے اس کے حصول میں تم پریشان ہو اور جس کا رب نے وعدہ ہی نہیں فرمایا کبھی اس کی فکر بھی تم کرتے ہو. واہ واہ. اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. آج ساری بے حیائی، بربادی، گناہ کا سبب صرف یہ ہے کہ تم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا. خوف الہی یہ کامیابی کی پہلی منزل ہے. اسلام کی بنیاد. تم اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈرو گے بے حیائی تم سے دور ہو جائے گی. اللہ سے ڈرو گے حرام کاری سے تم دور ہو جاؤ گے. اللہ سے ڈرو گے نقیات سے دور ہو جاؤ گے. اللہ سے ڈرو گے گناہوں سے محفوظ ہو جاؤ گے. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. اللہ کا خوف تمہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا کرے. آج ہم سب سے ڈرتے ہیں. مودی سے تم ڈرو، یوگی سے تم ڈرو، امت شاہ سے تم ڈرو، پارٹیوں سے تم ڈرو، باباؤں سے تم ڈرو، بھیا سے تم ڈرو، دبنگوں سے تم ڈرو، بوتل ملا یہاں پورا بند ہو گیا. چور اٹھائے گرے سے تم ڈرو، پولیس پرشاسن سے تم ڈرو. ہر ایک سے ڈرتے ہو سوائے اللہ کے. تم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اس لیے آج تمام لوگوں سے ڈر رہے ہو. بے شک بے شک. تم اللہ سے ڈرو ساری دنیا تم سے ڈرے. اللہ سے ڈرنے والا ہم جیسا گنہگار نہیں ہوتا. اللہ سے ڈرنے والا فاروق اعظم ہوا کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا ابو بکر صدیق ہوا کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا عثمان غنی ہوا کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا مولا علی ہوا کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا خالد بن ولید ہوا کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا ابو ہریرہ ہوا کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والے اصحاب کرام ہوا کرتے ہیں. زندگی اٹھا کر دیکھو جو اللہ سے ڈر گئے ساری دنیا ان کے نام سے ڈر گئی. اللہ سے ڈرنے والا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوا کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا طارق ابن زیاد ہوا کرتا ہے. اللہ سے ڈرنے والا محمد ابن قاسم ہوا کرتا ہے. اور اللہ سے ڈرنے والوں کا یہ عالم جدھر کا ارادہ کر لے جس راستے پہ چل پڑے سارے قوم اس کے قدموں میں سجدہ دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خوف الہی کی طاقت ہے. اے نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، اے خدا کی وحدانیت کا اقرار و اظہار کرنے والوں، سارے کام بعد میں کرو پہلے دل میں خوف الہی پیدا کرو. اللہ کا ڈر پیدا کرو. جس کے سینے میں خدا کا ڈر ہوگا وہاں بیمانی کبھی داخل نہیں ہوگی. جس کے سینے میں خدا کا خوف ہوگا وہاں شیطان اور شیطانی کبھی داخل نہیں ہوگی. جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوگا وہاں بے حیائی کا دخول نہیں ہو سکتا.
جس کے سینے میں اللہ کا ڈر ہوگا وہاں سود خوری، حرام خوری، زناکاری، قمار بازی ان شے کا کبھی داخلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی والدین کا نافرمان نہیں ہوگا، اللہ سے ڈرنے والا کبھی پڑوسیوں کو ستائے گا نہیں، اللہ سے ڈرنے والا خدا کا حق بھی ادا کرے گا، ساتھ میں بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اسی میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ بس آج کی اس جلسے سے ایک ہی میسج ہے، کچھ نہ کریں، صرف دل میں خوف الہی پیدا کریں، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ اللہ سے ڈرنے والا کبھی نماز چھوڑتا نہیں ہے، اللہ سے ڈرنے والا کبھی روزہ سے منہ نہیں موڑتا، اللہ سے ڈرنے والا مالک نصاب ہو کر زکات ادا نہ کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے لوگوں کچھ نہ بنو، بس اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، کچھ نہ بنو، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، اس لیے کہ تم اللہ سے ڈرنے والے جس دن بن گئے اس دن سب بن گئے، سب کچھ ہو جاؤ گے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جس محبت کے ساتھ مجھے آواز لگائی گئی تھی، میں محبت پر لبیک کہتا ہوا حاضر آ گیا۔ میں نے اپنی جانب سے اپنا فرض ادا کیا، اپنی محبت پیش کی۔ آپ حضرات اپنے فرض کی تکمیل میں کہاں تک پہنچے فیصلہ آپ کو خود کر لینا ہے، میں اس پر کوئی بات کہنے کی کوشش بھی نہیں کرتا، بس یہی پیغام ہے، اللہ سے ڈرو، ایک ہو جاؤ، نیک ہو جاؤ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔